واجب الاحترام بزرگ اور عزیز دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جن آیاتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انہی آیاتوں کے حوالے سے تقریباً گزشتہ 2 جمعوں سے بیان کے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں رب العالمین نے بڑے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ دیکھو اے محمدیہ، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں کل قیامت کی دن تمہارے عذر اس حوالے سے اللہ قبول نہیں فرمائیں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں علم نہیں تھا، یا معلومات نہیں تھی، یا پتہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے جو زندگی گزاری اپنی مرضی کی زندگی گزاری، یا جیسے تیسے چاہا ویسی زندگی گزاری، یا جدھر کو منہ اٹھایا بس ادھر ہی کو چلے، کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کی رضا کن امور میں ہے، آپ کی ناراضگی کن چیزوں میں ہے، اس لیے ہماری اس عذر کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس عذر کو یہ کہہ کر مسترد فرما دیں گے کہ دیکھو میں نے تمہارے طرف اپنے نبی محترم معظم کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر ایک پیارا طریقہ، ایک پیارا سلسلہ، ایک بہترین زندگی، ایک بہترین دین، ایک ایسا دین جو اللہ کو بھی محبوب اور جس کے ذریعے بھیجا اس کو بھی محبوب، ہم نے تمہارے طرف بھیج کر تمہیں بتا دیا 2 ٹوک انداز میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ دیکھو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، محبت خداوندی کا دعوے دار ہو، تو اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے جو مجھ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، پھر میری تابعداری کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، انہی کی طرز زندگی کو اپناؤ، انہی کی طرز زندگی پر چلو، انہی کی اسوہ حسنہ کو اپناؤ، اس کی بدلے میں اللہ تمہیں 2 انعامات عطا فرمائیں گے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ایک تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ فرماتے جو میرے حبیب کی تابعداری کرے اس کی بدلے میں اس کو اپنی محبت کا پروانہ دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا یہ کہ اس کی تمام گناہوں کو معاف کروں۔ میرے محترم دوستو، کچھ دیر کے لیے میں آپ کو یہیں پر روکتا ہوں، کچھ لمحوں کے لیے ذرا ہم اپنی گریبانوں میں جان کر دیکھیں کچھ دیر کے لیے، آیا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آیا تھا ہماری زندگی اسی طریقے کے مطابق ہے؟
جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، کیا واقعتاً ہم اس دین پہ چل رہے ہیں؟ اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا، کیا ہم نے ان چیزوں کو اپنایا اور انہی پر عمل کیا اپنی زندگی میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے ہم الٹ چل رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی دعویٰ رکھے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ہماری سفارش کر کے ہمیں بخشوا لے گا، باوجود اس کے کہ ہماری زندگی اس کی الٹ ہے۔ قدم قدم پہ دیکھ لیجئے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس امر کی اطاعت کی، قدم قدم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر میں آپ کے سامنے اس حوالے سے نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس نفسیاتی حوالے سے میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں، دیکھیں تاریخ میں 3 گواہیاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور پتہ چلتا ہے ان گواہیوں کے حوالے سے کہ جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہے وہ شخصیت کتنی عظمت کے قابل ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے ایک بیوی کی گواہی اپنے شوہر کے حق میں، ذرا توجہ سے میری بات سنو۔ میں دکھتی ہوئی رگ کو پکڑ رہا ہوں، اور دکھتی ہوئی رگ کو جو پکڑتا ہے درد بہت شدید ہوتا ہے، بہت شدید ہوتا ہے۔ میں دکھتی ہوئی رگ کو پکڑ رہا ہوں۔ یہ 3 گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر کے، یہ بڑی اہمیت کے حال ہے۔ ایک بیوی کی گواہی شوہر کے لیے۔ ایک ماں اپنی بیٹے کو اتنے قریب سے نہیں جانتا، ایک بہن اپنی بھائی کو اتنے قریب سے نہیں سمجھ سکتا، اور رشتے کی جتنی خواتین ہیں وہ اپنے رشتے کے اس بیٹے، بھتیجے، بانجے کو اتنا قریب سے نہیں جانتے جتنے قریب سے ایک بیوی اپنے شوہر کو جانتی ہے۔ اس لیے کہ بیوی کے سامنے شوہر کی زندگی بڑی بے تکلفانہ ہوتی ہے، شوہر کے ایک ایک ادا سے بیوی آگاہ ہوتی ہے کہ میرے شوہر کیسے ہیں، کس طبیعت کے مالک ہے، کس اخلاق کے مالک ہے، کس کردار کے مالک ہے، کیسے اس کی طرز زندگی ہے۔ خدا کی قسم ایک ماں اپنی بیٹے کو اتنی نہیں جانتی جتنے ایک بیوی اپنے شوہر کو سمجھ سکتی۔ مدینہ میں ایک مطہرہ نیک خاتون تھی جس کو شریعت نے مطہرہ کا لقب دیا، خدیجہ مطہرہ طاہرہ، ایک پاکیزہ عورت تھی، لیکن اللہ نے خوب نوازا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مال تجارت کسی کو دے دیتے، 2 سفر ہوتے تھے اہل مکہ کے، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف تجارت قافلے جایا کرتے تھے، جس کا اللہ نے تذکرہ سورۃ لإیلاف قریش میں فرمایا۔ لإیلاف قریش، مانوس ہو گئے ہیں قریشین سفروں سے، رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے قافلے تجارت کو لے کر چلنا موسم سرما و موسم گرما میں، کہ موسم گرما میں ان کا سفر ہوتا تھا شام کی طرف، موسم گرما میں، موسم سرما میں ان کا سفر ہوتا تھا یمن کی طرف۔ یمن
گرم علاقہ ہے اور شام ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اور ساتھ میں اللہ پاک نے اہل مکہ کو یہ کہہ کر ایک احسان اللہ نے اپنے جتلایا کہ اے مکے کے رہنے والوں، تم جس راستے پر جاتے ہو، چونکہ اس وقت ڈاکو چوروں کا الغار ہوتا تھا، راستے میں قافلے والوں کو لوٹا کرتے تھے، کوئی تجارتی قافلہ آ رہا، اس لیے اکثر تجارتی قافلوں کے ساتھ مسلح دستہ رکھتے تھے تاکہ ڈاکو اور چوروں سے اس قافلے کی حفاظت کی جائے۔ لیکن اللہ کی شان، مکے والوں نے آج تک کوئی ایسا دستہ نہیں رکھا جو اس قافلے والوں کی حفاظت کرتا، اس لیے کہ قریش مکے والوں کا جو قافلہ جہاں سے گزرتا اور ڈاکو یا چوروں کو یہ اطلاع ہوتی کہ یہ قافلہ مکے سے آ رہا ہے، بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، فوراً پیچھے ہٹ جاتے کہ اتنا تعظیم کرتے بیت اللہ شریف کا چور بھی، ڈاکو بھی، کہ اس قافلے والوں کو نہیں لوٹتے۔ یہ شام کی طرف جانے والا قافلہ ہو یا یمن کی طرف جانے والا قافلہ ہو، کبھی بھی قریش مکہ کے قافلے کو ڈاکو نے نہیں لوٹا، نہ چوروں نے لوٹا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے قریش مکہ، تمہارا اس میں کیا کمال ہے؟ یہ چور اور ڈاکو تمہارا نام سنتے ہی ایک طرف ہو جاتے، تم میں کیا کمال ہے؟ تم میں کمال نہیں ہے، یہ عظمت بیت اللہ کی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر والے کی تم عبادت کرو، بندگی کرو۔ اس گھر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں رحلت الشتاء والصیف میں، دونوں موسموں میں اللہ نے تمہاری حفاظت کی۔ تمہارا کوئی کمال نہیں، کمال ہے تو بیت اللہ کا کمال ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ایک تو اللہ پاک نے، اس لیے کہ مکے میں تو کوئی باغ ہے ہی نہیں، کوئی کھیتی باڑی ہے نہیں، ایک تجارت کا مسئلہ ہے، وہ بھی تجارت کے قافلے آیا جایا کرتے تھے جس سے اللہ پاک ان کی بھوک کو مٹا دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا، مکے والوں کو امن حاصل تھا، امن سے تھے، آج تک باہر سے کسی دشمن نے بیت اللہ پر حملہ نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس سورۃ قریش میں تمہارا کوئی کمال نہیں، عظمت ہے تو بیت اللہ کی عظمت ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں محفوظ کیا ہوا ہے۔ نہ تمہارے قافلوں کو کوئی لوٹتے ہیں، آج تک بھوک نے تمہیں نہیں ستایا، نہ تم پہ کوئی حملہ اور ہوتا ہے، آج تک تم بے امن نہیں ہوئے، ہمیشہ امن سے رہے۔ جب اللہ نے تمہیں اتنی حفاظت میں رکھا، اب اللہ کا نبی جب آیا ہے اس گھر کی حفاظت کے لیے، اسی کی آواز کو آگے پھیلانے کے لیے، تم اس نبی کو تکلیف پہنچاتے ہو، دکھ پہنچاتے ہو، حالانکہ آج تک اسی بیت اللہ کے نام ہی کی وجہ سے تم کھاتے پیتے رہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ عظمت ان کو بیت اللہ کی وجہ سے حاصل ہے۔ تو اب ایسے موسم میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے قافلے والوں میں سے کسی کو اپنا مال دے کر کے تم بھی چلے جاؤ، تو قافلے میں کوئی فرق چلے جاتا اور اچھا خاصا اس میں منافع ہوتا۔ پھر مکے میں چرچا ہونے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کا جب چرچا ہونے لگا، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی متاثر ہو گئی کہ یہ کیسے شخص ہے، ذرا میں اس کو آزماؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی کسی نے تعریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی تم تعریف کر رہے ہو اس کے ساتھ تمہارا سفر ہوا ہے؟ یا رسول اللہ، سفر تو کبھی نہیں ہوا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ معاملہ تمہارا ہوا ہے؟ کوئی تجارت میں، کوئی لین دین میں، شراکت میں؟ یا رسول اللہ، کبھی لین دین میں، کبھی سفر میں، کبھی ایسا معاملہ بھی نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کسی کی تعریف نہ کرو جب تک ان دو موقع پر اس کو نہ آزماؤ۔ ایک شراکت سفر میں
کہ یہ کیسا ساتھی ہے، کہ معاملے کے کیسا ہے۔ جب کسی کے سامنے تمہارے یہ دو چیزیں سامنے نہیں آئے، اس وقت تک کسی بندے کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزماؤں، یہ کیسے بندے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفریں ہوئے ہیں پوری زندگی میں۔ ایک اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے یا 10 سال کے تھے، بچے تھے، اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر جا رہے تھے۔ ایک مقام آتا ہے جہاں قافلے والے شدید موسم گرما میں درخت کے نیچے آرام کرتے تھے۔ اس مقام پہ ایک گرجا تھا، اس گرجے میں ایک پادری رہتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے جب یہ قافلہ ابو طالب کی قیادت میں اس درخت کے قریب پہنچا تو یہ گرجا کبھی نہیں کھلا تھا، کسی مسافر قافلے کے لیے نہیں کھلا تھا۔ لیکن آج جب یہ قافلہ اس درخت کے قریب پہنچا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی، وہ گرجے کا دروازہ کھل گیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ہم نے کبھی زندگی میں اس گرجے کا دروازہ کھلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس میں ایک راہب رہتا تھا، بحیرہ نام کا ایک راہب تھا۔ اس نے ایسا انجیل اٹھایا ہوا تھا اور قریب آیا، انجیل اٹھا کر اس درخت کے قریب آیا، ایک ایک کو انجیل پڑھ رہا تھا، ایک ایک کو دیکھ رہا تھا، انجیل پڑھ رہا تھا، ایک ایک کو دیکھا، انجیل پڑھ رہا تھا، ایک ایک کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اس سفر میں چونکہ ابو طالب ہم رہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں سوئے تھے۔ اس وقت عمر مبارک 10 سال تھی۔ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 سال کی عمر کے بچے کے سامنے رک گئے۔ رکنے کے بعد اس نے کہا اس بچے کے ساتھ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میں اس کا چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم ملک شام جا رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ہم مکے سے آ رہے، وادی حجاز کی سرزمین سے۔ کہا ایک درخواست کرتا ہوں اس اللہ کے نام کا، اس بچے کو یہیں سے واپس کر دو، مکے پہنچا دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس بچے کے لیے میں بہت خطرہ دیکھ رہا ہوں، اس کی تلاش میں یہود ہے، یہودی اس کی تلاش میں ہے، ایسا نہ ہو تمہارا شام کے پہنچنے سے پہلے یہود اس کو شہید نہ کرتے۔ کہا کہ بچے میں کیا ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کے بعد آخری ایک کتاب نازل ہوئی، اس کتاب میں اس بچے کی تمام واقعات ہیں۔ کہا کمال کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ کہا آ جاؤ دیکھو، اس درخت کا سایہ کہاں ہے؟ جب تم سوئے تھے سایہ اس طرف تھا؟ کہاں؟ کہتے سب سے سایہ اس طرف چلا گیا۔ ہاں۔ کہتے اس بچے پر جو سایہ تھا ابھی تک وہ سایہ قائم ہے، اپنی جگہ سے ہی نہیں۔ کہتے اب بچے کو اٹھاتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اس طرف رہے گا، سایہ خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گا۔ کہ اب بات سمجھ میں آ گئی، کسی کیا کمال ہے اس بچے میں، کسی آگے چل کر تمہیں پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ سفر ادے میں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس پہنچا دیا گیا۔ دوسرا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ مال دیے کہ آپ وہاں سے کچھ مال لے آئے، جتنا ہو جائے مزدوری آپ کو بھرپور ملے گا اور کچھ منافع میں رکھ لوں گی۔ وہ اصل میں اس کی ضرورت نہیں تھی اس کو، وہ کچھ دیکھنا چاہتے تھے، بہت کچھ سنا، اب مزید دیکھنا چاہتے تھے۔ میسرہ ایک غلام تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا کہ میسرہ جو کچھ تم دیکھو آ کر مجھے بتا دینا کیا دیکھا ہے۔ یہ سفر 25 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، گئے کچھ مال خریدا، واپس لے آئے، اور وہاں نہ یہودیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چلا نہ عیسائیوں کو پتہ چلا۔ خاموشی سے یہ سفر تجارت کا ہوا، پھر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ میسرہ نے راستے میں کیا کچھ دیکھا، ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ ہے۔ انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جو سنایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ کہا میں نے سنا تھا راہبوں سے ایک بچے کے متعلق، پھر جوان ہو گئے اسی مکے میں، اسی کے میں منتظر سے لگتا ہے یہ بچہ وہی ہے۔ اس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ میں تو ایک یتیم بچہ ہوں اور بظاہر میرے پاس کیا ہے، انکار کرتا ہوں تو بھی حیران، اقرار کرتا ہوں تو بھی حیران۔ اللہ کو یہ شادی، یہ نکاح منظور تھا۔ بات ہو گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اس سفر شام سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال۔ ہائے بدبختوں نے کیسے الزام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی ہے اور یہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ اور پھر دیکھ لیجئے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باقیرہ کی حیثیت سے نہیں آئی، یا تو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے۔ اور بیوہ مطلقہ ہمیشہ جس مرد سے اس کی شادی ہوتی ہے وہ مرد سے عمر میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی سب یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آئے، کیوں آئے؟ اب یہ کیوں کا جواب بھی بہت لمبی چوڑی ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے یہ 11 ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں نہیں تھے، بلکہ 11 مدرسے تھے عورتوں کے۔ یہاں سے لوگوں نے دین سیکھا، خواتین نے دین حاصل کیا، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ آ کر کبھی سلمہ سے پوچھتے، کبھی زینب سے پوچھتے، کبھی حفصہ سے پوچھتے، کبھی وہ آ کر حضرت زینب بنت جہش سے پوچھتے، کبھی ام حبیبہ سے پوچھتے، کبھی حضرت بی بی صفیہ سے پوچھتے۔ یہ سب کے سب عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی، اور انہی سے پھر عورتوں میں دین پھیلا۔ اللہ نے خواتین میں جو دین پھیلانا تھا انہی کے ذریعے پھیلا۔ اب ایسے بدبختوں کو میں کیا جواب دوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی وقت گزرتا گیا، میں انتظار میں تھی۔ اللہ کی شان جتنے بچیاں ہیں، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ، بی بی فاطمہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ 4 کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اور بیٹے حضرت عبداللہ، طیب، قاسم، طاہر، یہ بھی اللہ کی شان حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ صرف ایک بیٹا حضرت ابراہیم، وہ مدینے میں جا کر حضرت ماریہ قبطیہ کی بطن سے تھے، وہ بھی 2.5 سال تک زندہ رہے، پھر اللہ نے ان کو بھی اٹھا دیا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بس سمجھ لیجئے ما کان محمد ابا احد من رسولکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ خاتم النبیین کو اللہ نے پورا کرنا تھا، اس لیے کوئی بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوانی تک نہیں پہنچا۔ اور 40 سال کی عمر میں جس کے انتظار میں حضرت خدیجہ الکبریٰ منتظر تھی، وہی واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا آنا جانا، اور پھر آخر مختصر کر رہا ہوں، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
6 مہینے کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا آنا، وہی کا پہلا سبق لانا، آپ کو سینے سے لگا کر دبوچنا، آپ پر کپ کپی کا طاری ہونا، اور اچھی خاصی گر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کپ کپی طاری تھے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے پوچھا کیا ہوا اے اللہ کے محبوب، ہوا تجھے کیا؟ کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، لگتا ہے بس میرے آخری لمحات ہے، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر اور پھر ایک کمبل اوڑھ لیا۔ اللہ نے یا ایھا المزمل کہہ کر اسی کمبل کا ذکر قرآن میں کیا جو کمبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیدہ خدیجہ کبریٰ نے اوڑھا تھا۔ پھر تھوڑی گرمی ختم ہو گئی، پھر چادر لا کر کے اوپر ڈالا۔ اللہ نے اس چادر کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، یہ چادر اوڑھنے کا وقت نہیں، قوم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اب تیری اہم ذمہ داری اب شروع ہو گئی۔ جب کمبل ہٹایا تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا، آپ کچھ بتائیے۔ حضور نے فرمایا غار حرا میں تھا، اچانک کچھ ہستی میں نے دیکھی جس کا سر آسمانوں سے اوپر جا رہا تھا، پاؤں تحت السلام میں لٹکے تھے۔ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کو سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کسی رسول نے اپنی اصلی صورت میں نہیں دیکھا، کسی نبی کسی رسول نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ بھی زندگی میں 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ غار حرا میں اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا معراج کی رات، معراج کے موقع پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات جو بیان کیا، جبرائیل علیہ السلام کی صورت جو بیان کی، وہ کیفیات جو بیان کی، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سرہانے بیٹھ کر کہتی ہیں الحمدللہ وہی ہوا جس کی خدیجہ اب تک منتظر تھی۔ اے اللہ کے حبیب انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو گالی دینے والے کو دعائیں دیتے ہیں، آپ تو کوئی مہمان آئے اس کو گھر لا کر کھانا کھلاتے ہیں، آپ کو قتل کی دھمکی دے تو آپ اس کے لیے بھی دعا گو ہوتے ہیں۔ آپ نے تو جب سے آپ سے عقد ہوا ہے آپ نے تو کبھی جھوٹ کا سہارا بھی نہیں لیا، آپ تو حق و صداقت کے بین الاقوامی علم بردار ہیں۔ آپ 10 صفات بے وقت گنوائے، فرمایا آپ جیسے صفات رکھنے والا تو کبھی خسارے میں جاتا ہی نہیں، اس کو کبھی نقصان پیش آتے ہی نہیں۔ ایک بیوی شوہر کے سرہانے بیٹھ کر گواہی دے رہی ہے، معاف کیجئے میں ایک سوال اگر کروں محسوس نہ کیجئے، یا اس کو آپ میرے ایک چٹکلہ سمجھ کر درگزر کیجئے، لیکن خدا کے لیے سنتے لیجئے، ہماری بیویاں ہمارے سرانے بیٹھ کر یہ گواہی دے سکتی ہے؟ جو گواہی حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرانے بیٹھ کر گواہی دی ہے، آپ کن صفات کے حامل ہیں؟ کیا ہماری بیویاں ہمارے سرانے بیٹھ کر ان صفات کی گواہی دے سکتی کہ آپ میں تو یہ نیک صفت ہے، آپ میں تو یہ نیک صفت ہے؟ بلکہ الٹی یہ کہے گی میں نے جب بھی تم سے کوئی کام کہا ہے کبھی کیا ہی نہیں ہے تو نے، یہی کہے گی نا، تیرے پاس آ کر میں تو عذاب میں آ گئی ہوں، یہ کہے گی نا۔ لیکن ایک شوہر کے لیے بیوی کی گواہی، آپ شوہر کو دیکھ لیجئے کتنے عظیم شوہر ہوں گے جس کے لیے اس کی بیوی اس کی سرانے بیٹھ کر گواہی دے رہی، اتنے عظیم صفات کے حامل اللہ نے ہمیں نبی دیا،
क्या कभी इन सिफात में से कोई एक सिफत हम में है? सोच लीजिए, सोच लीजिए, कभी तन्हाई में बैठकर सोच लीजिए, जिस नबी का हम नाम लेवा है, उस नबी के सरहाने बैठकर जिस अजीम बीवी ने गवाही दी है, उनकी एक एक सिफात गवा कर गवाही दी है, क्या उसमें से एक सिफत भी हम में मौजूद है? हम कहां जा रहे हैं? कोई दवा को खुदा यव दुआ न खबले कर पहावा खुदा पमार राम वो के इसराम नस्ता खुदा ये सव मा तरा के दा जेबुने मिटक सी न खबली से दुआ जवता तवायम यो द खुदाई ने एक बंदे से चपशता वकादरत दा वली मी द खुदाई से दुआ कहू खुदा ये न खबले वजह दादा چې ته د خدای څخه هغه شی غواړې کم د خدای و بندگانو ته ورکولو ته ته تیار نه یې. یو خوار مسکین درته ودرېږي، بابا خوار یم مسکین یم در په در یم څه کومک راته، ته ورته څه وایې بابا معاف مې کړه الله دې پرده وکړه زما سره که دومره ته لاړ ستا عمر ګوره او خیراتونه ګوره سهار وختي مې دسلاب نه دی کړی لا بیا راته ودرېږي. کاکا که نسی ورکولی دا شایسته خبره خو ورته وکړه، دا شایسته ژبه په یو ښه اخلاق وجوړوه. اخره کې کم شی راغستی دی، کم مجبوري راغستی دی. په ګاډۍ کې ناست یو رېړۍ مخته لاړه، رېړۍ والا ښایسته که رېړۍ و دې ته نه ګورې دا رېړۍ خو بچیان لري، کور لري، یو بچیانو غم به را مخته یې ده په عزت ورته نه څه ویلی ته یو سیټ څه که زه به واوړم. نو ته په ګاډۍ کې ناست یې، دومره لوی ستا دماغ دی، دومره لوی دغه ته ختلی چې هغه دومره سپک ستا په نظر راځي، هغه هم د رزق په تلاش کې راوته دی، ته یو ښایسته خبره ورته نه شې کولی؟ دا د خدای خوار غریب مسکین بنده ولې درته بد معلومیږي؟ هغه هم رزق را په مخ کړی دی، یو څه چا څه غواړي نه خیرات نه غواړي، یو د رزق مسئله ده. دی به هم بچیان لري، دی به هم کور لري، دی به هم کورواله لري، د هغو دپاره یو ګټه کوي او ستا په نظر کې دومره سپک دی، ته په ګاډۍ کې ناست یې او داسې چپوره خبرې ورته کوې. د اخلاق څه سو؟ ستا د پیغمبر کردار وګوره، تراس زموږ کردار وګوره، دا زموږ کردار دی. دا طریقه د پیغمبر علیه السلام وکمه چې موږ اختیار کړې ده. او بیا وایو خدای په موږ رحم ولې نه کوي؟ ته د خدای په بنده باندې رحم کوې؟ که تا د خدای په بنده رحم نه دی کړی، د خدای سره هم بیا مه غواړه. د خدای یو بنده سره تا یو ښه مرسته نه کړي، بیا د خدای سره مه غواړه چې خدای زما سره مې یو ښه مرسته وکړي. ته خو لږ سم شه، الله به ستا ګرده در سم کړي. په خپله نه سمېږم او خدای ته وایم چې زما را سم که، څنګه به را سمېږي؟ ته را سمېږي و ځان ته وګور، د پیغمبر علیه السلام کوم صفت په موږ کې شته چې موږ وایو چې الله دې په موږ رحم وکړي؟ ته را څه نه کوو، ځان ته وګورو. پیغمبر علیه السلام په ژوند درواغ نه دی ویلي، ما په ژوند رښتیا نه دی ویلي. پیغمبر علیه السلام په ژوند وعده خلافي نه ده کړې. حاضر چې په قدم قدم روان یم چې هر چا سره چې کنم وعده خلافي ده. پیغمبر علیه السلام په امانت کې خیانت نه دی کړی. بعضې ما سره څوک شي دي بابا خو نو دی شو ما د امانت یو ځای ته رسوم، هم په درواغو هم رسوم، په قسم هم رسوم، په قرآن هم رسوم. خپل عمل صحیح کم، بیا د خدای څخه یو څه غواړم، الله به زما هر دعا را قبوله کړي. په خپله نه سمېږم او خدای ته وایم زما را سمه کړه. ډېره ګرانه ده زما ورونو، ډېره ګرانه ده. الله دې رحم وکړي په موږ، الله دې د عافیت معامله وکړي، الله دې هغه اخلاق، الله دې هغه کردار، الله دې هغه صفتونه وموږ ته را نصیب کړي، کم اخلاق، کم کردار، کم صفتونه چې د خوش پیغمبر علیه السلام.
میجو هغه صفتو سره بیا ګوره زموږ ژوند به څه جوړ صحابه کرام خو هغه د مخه ژوند وګوره د پیغمبر علیه السلام وروسته ژوند وګوره څه جوړ شو داسې بدلون غواړي لکه صحابه چې ځان بدل کړي بیا اللہ ہم یوں مقام ورکو اگر ہم بھی ان صفات کو اپنائیں کردار کو اپنائیں ان اخلاق کو اپنائیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے خدا کی قسم ہماری زندگی میں پھر انقلاب برپا ہو لیکن اپنی زندگی کو تبدیل کرتے نہیں اللہ ہم پہ رحم کرے کیسے رحم ہوگا اپنے آپ کو تبدیل تو کرے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائے اللہ عمل کی توفیق سنت